من كنت مولا علی، جس وقت بولے نبی، جنا سے بڑھ کر سرور پرور تھا ان کا منظر یا علی، نبی کا جملہ حساب سارا چکا چکا تھا یا علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام باد غدیر میں میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی، اور میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، ذاکر اہل بیت جو درس و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں، جناب سید ریحان حیدر رضوی صاحب. السلام علیکم آغا. آغا ہمارے ساتھ مسلسل اپنی گفتگو سے ہمیں فیضیاب کر رہے ہیں غدیر کے موضوع کے اوپر. آج اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے، تو گفتگو ہو رہی ہے وصی رسول امیر المومنین امام المتقین جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر. امیر علیہ السلام کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ موت ان پہ آ پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے. وہ موت و حیات دونوں کو مساوی طور پہ محبوب رکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے موت کی پیشانی پہ حیات ابدی کا جھومر دیکھا اور انہیں اپنے تمام معاصرین پہ یہ فوقیت اس لیے حاصل رہی کہ انہوں نے رسول سے علم حاصل کیا، اور سب سے پہلے جو چہرہ انہوں نے دیکھا وہ محمد رسول اللہ کا چہرہ تھا. سب سے پہلی جو آواز سنی وہ محمد رسول اللہ کی آواز تھی. رسول اللہ نے انہیں اپنا وصی، اپنا ولی، اپنا نائب بحکم خدا مقرر کیا. آغا پہلا سوال میں گفتگو کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ اب تک ہم گفتگو کرتا ہے کہ اسباب غدیر، اس کے بعد احوال غدیر. یہ بتائیے کہ بعد غدیر کیا حالات پیدا ہوئے؟ بعد غدیر رسول اکرم 80 سے 90 روز حیات رہے، تو کیا معاملات چلے، اور رسول کے پردہ فرمانے کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ لوگ کھل کے سامنے آ گئے اور انہوں نے نظام ولایت کو قبول نہیں کیا اور مولا کائنات علی بن ابی طالب کو تنہا چھوڑ دیا؟ کیا محرکہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک طریقت چلی آ رہی ہے کہ جب کبھی بھی خدا کے حقیقی نائب کا اعلان ہوتا ہے تو دلوں میں چھپا ہوا نفاق باہر آ جاتا ہے. اور یہ کوئی حال کی طریقت نہیں، یہ آدم کے زمانے سے چلا. اچھا، یعنی یہ تفسیر کے بعد میں ایک بحث ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ سے پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب وہ جن تھا، فرشتہ نہیں. وہ عبادت گزار تھا، وہ فرشتوں میں ہو کے چلتا تھا. اتنا عبادت گزار تھا کہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا اور فرشتوں کو بھی یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے، کیا نقطہ نکالا. پہچان کیسے ہوئی؟ جیسے اللہ نے کہا کہ ہم اپنا نائب بنا کے، اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجیں گے. ٹھیک ہے، جیسے ہی خلیفہ بنانے کا اعلان کیا دل کا نفاق نکل کے باہر نمایاں ہو گیا. ٹھیک ہے، اور کہا کہ تو ایسے شخص کو بھیج رہا ہے جو زمین پہ جا کے قتل و غارت گری کر کے. پورا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، مگر میں استدلال قائم یہ کر رہا ہوں کہ جب کبھی بھی پروردگار عالم اپنے نائب کا، اپنے خلیفہ کا اعلان کرے گا دلوں کا نفاق نکل کے سامنے ظاہر ہوگا. ایسا ہی غدیر میں بھی ہوا. صحیح، سرکار کے بعد جب اعلان ولایت ہوا اور مولا علی کو خلیفہ بنایا گیا، خلیفہ بلا فصل بنایا گیا، ٹھیک ہے، تو دلوں کا نفاق نکل کے سامنے آیا. پہلی چیز. اب یہ کہیے کہ صاحب لوگوں نے کیوں ولایت کا ساتھ نہیں دیا؟ لوگوں نے کیوں مولا علی کو تنہا چھوڑ دیا؟ یہ جو نظام ولایت تھا اس پہ لوگ کیوں نہیں چلے؟ اور دیکھیں، ولایت کا نظام سخت نظام، اس وقت بھی سخت تھا، آج بھی سخت، کٹھن ہے، مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ اصول پسند، انصاف پسند. آسان بات نہیں ہے ولایت کے نظام پہ چلنا. ٹھیک ہے، آپ یہ سوچیے اور اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جس وقت یہ ظاہری خلافت مولا علی کے پاس آئی ہے اس وقت بیت المال میں 80 لاکھ دینار موجود ہے. 80 لاکھ سے بھی زیادہ دینار موجود ہے. ٹھیک ہے، اسلامی بیت المال کے. اور ایک دینار سونے کے سکے ہیں، مطلب میں اگر اس کو کنورٹ کروں تو خدا جانے کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ روپے بنیں گے آج کے، مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے،
80 लाख से ज़ायद दिनार बैतुल माल के अंदर मौजूद, अली के पास खिलाफत आती है, मगर चूंकि अली रसूल के बनाए हुए अमीर हैं, नायब हैं, और वो निज़ाम विलायत पे चल रहे हैं, तो आलम क्या है, ऐसे खलीफा जब जो खिलाफत पे आते हैं तो उनका आलम क्या है कि जब तक उमूर खिलाफत सर अंजाम दे रहे हैं तब तक चिराग जल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही कोई निजी नशिस्त के लिए आया, चिराग को बुझा दिया गया। क्यों? क्योंकि अली को पसंद नहीं है कि खिलाफत के बैतुल माल के रकम से आने वाले ईंधन से वो चिराग जले, जिसमें अली जाती नशिस्त में बैठे हुए और अपना जाती काम कर रहे हैं। ठीक है, जब तक हुकूमत का काम हो रहा था, उमूर हुकूमत हो रहे थे, वो चिराग जला रहा था। आप तसव्वुर कर सकते हैं, आप तसव्वुर कर, आज के दौर में आपने किस किस तरह की करप्शन नहीं देखी। ठीक है, निज़ाम विलायत समझने की कोशिश करें, ये आसान निज़ाम नहीं है, इसका साथ देना आसान काम नहीं है। यानी अजीब वाक़या है कि एक शख्स अपने, एक बच्चा अपने बाप के साथ कूफे आता है और जुम्मे का दिन है, वो देखता है कि मौलाना मुत्तकीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं, दोष पे अबा है और अबा झलते जाते हैं और खुतबा देते जाते हैं। बेटे ने बाप से सवाल किया कि बाबा जान ये क्या माजरा है, अमीरुल मोमिनीन क्यों अपनी अबा को चल रहे हैं और खुतबा दे रहे हैं? बाप ने कहा मुझे भी नहीं मालूम, खुद जाने क्या बात है, अभी खुतबा खत्म हो लेने दीजिए, नमाज खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम जाकर सवाल करें। नमाज खत्म हुई, जाके सवाल किया गया। मौला कहते हैं कि मामला ये है कि मेरे पास एक ही अबा है, ये खलीफतुल मुस्लिमीन है उस वक्त का, कहते हैं मेरे पास एक ही अबा है, मुझे आज इतना वक्त नहीं मिला कि मैं उस अबा को धोने के बाद सुखा सकता, लिहाजा गीली अबा ओढ़ के आ गया, मैं खुतबा देता जा रहा हूँ और अबा को सुखाता जा रहा हूँ। ये वो है कि जिसके बैतुल माल में 80 लाख दिनार से ज़ायद मौजूद है। आसान निज़ाम नहीं है। इससे बढ़ के जुमले कहूँ, मौला ने अपने गवर्नरों को जब खत लिखे, वो खतूत मौजूद है नहजुल बलागा के अंदर, उसमें ताकीद किस किस तरह की है अगर आप गौर करें, अपने कलम तेज करो। क्यों कलम तेज करो? क्योंकि जब कलम तेज करोगे तो रोशनाई और स्याही कम इस्तेमाल है। चूंकि कागज उस जमाने में महंगा हुआ करता था, या तो कागज था नहीं, अगर होता था तो बहुत महंगा होता था, या फिर जानवर की खाल पे, हिरन की खाल पे लिख के खतो किताबत की जाती थी। मौला ने अपने खतूत में ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अपने गवर्नरों को कि मुझे जब खतूत लिखा करो तो बहुत तफसीली गुफ्तगू ना किया करो, अपने कलाम को मुख्तसर करो, टू द पॉइंट करो, सुतूर के दरमियान ज्यादा जगह ना छोड़ा करो, अल्फाज के दरमियान ज्यादा जगह ना छोड़ा करो। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है वो यानी इसमें आप देखें कि वो किफायत शुमारी भी सिखा रहे हैं और अंदाज़े खत भी सिखा रहे हैं कि किस तरीके से। असल मामला ये हुकूमत का पैसा है, हुकूमत का पैसा है, यानी मुसलमानों का पैसा है, मुसलमानों की वेलफेयर के लिए काम आना है, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम आना है। अगर खत किताबत में और उमूर हुकूमत में इतना पैसा खर्च हो जाएगा तो फलाह बहबूद के क्या पैसा लगेगा? क्या कहने मौला कायनात। लिहाजा ये आसान मंजिल नहीं है। लोग इस तरह छोड़ के भागे हैं और इस तरह अली का साथ ना दिया, जबान से अगरचे कहते थे कि या अली हम आपके साथ हैं, मगर दिल से अली के साथ नहीं थे, अमल से अली के साथ नहीं थे। मशहूर वाक़या कि जहाँ 40 लोगों का गिरोह आया बाद रसूल, और आने के बाद मौलाना मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कहता है मोहम्मद कि मौला हम आपके अलावा किसी को खलीफा नहीं मानेंगे, आपके अलावा किसी को अमीर नहीं मानेंगे, आपके अलावा किसी के हाथ पे बैत नहीं करेंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सवाल किया क्यों? क्योंकि हमने गदीर में सुना रसूल ने कहा मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला। ठीक है, तो चूंकि रसूल आपको मौला बना के गए हैं, आपको अमीर बना के गए हैं, आपको नायब बना के गए हैं, लिहाजा हम आपके हाथ पे बैत करेंगे। मशहूर वाक़या। मौला कहते हैं ठीक है, 40 लोगों का गिरोह आया था। मौला ने कहा एक काम करो, कल सारे सर मुंडवा के आते, तारीख की किताबों से मैं आपको वाक़या दिखाऊंगा, कल सारे सर मुंडवा के आते। पहले 3 पहुंचे, एक का नाम है सलमान फारसी, क्या क्या, एक का नाम है अबू जर, एक का नाम है मिकदाद। ठीक है, मौलाना का शायद मेरे पैगाम के फैलने में कुछ ताखीर हो गई, कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया, एक मौका और देते हैं, जो नहीं पहुंचे ना उन तक भी पैगाम पहुंचा दो कि सर मुंडवा के आना। जोहर की नमाज के बाद एक शख्स का और इजाफा हुआ, उसका नाम था हमारे यहाँ से। चौथे से 5वां नहीं हुआ कोई। जब चौथे से 5वां नहीं हुआ ना तो मौला ने एक कलाम किया और मौला ने कहा कि जरा सोचो, जब तुम मेरे कहने पे सर नहीं मुंडवा सकते तो गर्दन क्या हाथ कटाओ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहते? तो
ولایت وہ عقیدت، وہ جوش، وہ جنون مانگتی ہے کہ جو اگر حقیقی طور پہ نہ ہو تو نظام ولایت قائم نہیں ہو سکتا۔ اچھا آقا، جو ہم نے گفتگو کری پچھلے اپیسوڈ کے اندر جس میں آپ نے کہا کہ ولایت بامعنی دوست بھی لی گئی، لیکن لوگوں کا یہ طرز عمل خود ہی اس بات کو رد کر رہا ہے کہ یہ ولایت بامعنی دوست نہیں ہے، کیونکہ ولایت کی کئی کیٹیگریز ہیں۔ ولایت زعامت ہے، ولایت قرابت ہے، ولایت تکوینی ہے، ولایت عام ہے، ولایت خاص ہے۔ تو لوگ یقیناً اس کو ولایت تکوینی سمجھ رہے تھے، تو ولایت تکوینی کے ہوتے ہوئے بھی لوگ اس چیز سے انکار کر رہے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا ان کے دلوں میں اب تک ایمان پختہ نہیں ہوا تھا بعد رسول بھی؟ کیا انہیں آخرت، قبر، یہ سب نہیں دکھائی دے رہا تھا کہ وہ علی بن ذات کو ٹھکرا رہے تھے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے اس حوالے سے کہ مولا علی نے جو ان کو منصب ہدایت سونپا تھا، جو فریضہ ہدایت سونپا تھا، مولا علی اس کام میں پہلے دن سے لگے۔ اگر آپ غور کریں کہ اگرچہ اس آیت میں سورہ مائدہ کی تیسری آیت جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، اگرچہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، مگر آپ ذرا غور کیجئے کہ دین کے ساتھ دین واقعتاً حقیقی طور پہ اپنے کمال کی منزل پر نہیں ہے، اس اعتبار سے، میرے جملے کو کہیں غلط نہ لے جائیے گا، اس اعتبار سے کہ وہ کتاب جو مین سورس ہے احکام کی صحیح مرتب نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، احادیث نبوی جمع نہیں ہوئی، احکام شرعی متفرق ہیں، آپ آئے، آپ نے کوئی سوال کیا، آپ کو جواب مل گیا، فلاں ہے فلاں نے سوال کیا، انہیں جواب مل گیا، کوئی ایک سنگل سورس نہیں ہے ٹھیک جہاں سے میں احکام شرعی لے سکوں، ٹھیک ہے، بالکل یعنی گویا دین اس وقت ہمیں پھیلا ہوا نظر آتا ہے، منتشر نظر آتا ہے، دین کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، کلام خدا کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں یہ ذمہ کس نے قبول کیا سب سے پہلے؟ مولانا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ 25 سال تنہائی کی، کیا کر رہے ہو علی علیہ السلام؟ کہہ رہے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوا قرآن جمع کر رہا ہوں۔ اچھا یہ بھی بڑا ایک اہم پہلو، میں گھر میں بیٹھا ہوا قرآن جمع کر رہا ہوں، اور وہ اس سے آپ واقعہ خود ہی مربوط کر لیں گے کہ لوگ دروازے پر آئے، یا علی باہر نکلیے، کہ میں باہر نہیں آ سکتا کیونکہ میں گھر پہ قرآن جمع کر رہا ہوں، بڑا اہم کام کر رہا ہوں، قرآن جمع کر رہا ہوں، میں باہر نہیں آ سکتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مولانا متقیان گھر میں بیٹھ کے قرآن جمع کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے نامور محدثین موجود ہیں اور حدیث کے بڑے بڑے امام موجود ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے بڑی کوششیں کی۔ اگر میں بڑے بڑے نام جس پہ ہمارے بھائی جو ہے اتفاق رکھتے ہیں، اگر میں امام بخاری کی بات کروں، اگر میں امام نسائی کی بات کروں، اگر میں امام مسلم کی بات کروں، ٹھیک ہے، ایسی حدیث جمع ہوئی۔ حدیث جمع کرنے کے لیے ان کی مسافتیں دیکھیے، ان کے سفر دیکھیے، کریا بستی بستی، جگہ جگہ، جہاں پتہ چلا کہ فلاں صحابی سے، فلاں شخص سے بہتر، صحیح اور ایسا حدیث مل سکتی ہے، چلے گئے۔ علی کون سا قرآن جمع کر رہے ہیں کہ گھر سے باہر نکلے؟ علی کا گھر میں بیٹھ کے قرآن جمع کرنا بتلا رہا ہے کہ پورا کا پورا قرآن گھر میں موجود ہے، گویا علی کا گھر مرکز نزول وحی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اب وہ ایک الگ بحث کہ جب علی نے قرآن جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد امت کے سامنے پیش کیا تو امت نے قبول نہیں کیا، علی نے واپس رکھا اور کہا کہ اب تم اس قرآن کو نہیں دیکھو گے جب تک میرا قائم نہ آ جائے۔ اچھا ہمارے بہت سارے دوست اس بات پہ سوال کرتے ہیں کہ اگر مولا علی نے ایسا قرآن مرتب کیا تھا تو منظر عام پر لے کے آتے، جب خود خلیفہ بنے تھے تو مولا علی علیہ السلام نے بڑے فتنے سے بچا لیا۔ کیسے فتنے سے بچا لیا؟ ایسے فتنے سے بچا لیا حضور کہ اگر مولا اپنی خلافت میں، جو ظاہری خلافت ہے، اپنے دور خلافت میں اپنا جمع کیا ہوا قرآن لے کر آ جاتے تو پھر اسلوب قائم ہو جانا تھا، پھر بنو امیہ آتے تو اپنا قرآن لے کر آتے، بالکل ایسے ہی ہوتا، بنو عباس آتے تو اپنا قرآن لے کے آتے، اور قرآن کا وہی حال ہوتا جو آج آپ نے بائبل کا دیکھا۔ صحیح، کئی ویریشنز، کئی ورژنز موجود ہیں، تو احسان مان لیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے، 25 سال تنہائی میں رہے، مگر ان 25 سالوں میں کوئی ایک موقع آپ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ کوئی علی کے پاس ہدایت مانگنے آیا ہو اور علی نے اس کی مدد نہ کی ہو۔ بے شک، کوئی علی سے مشورہ مانگنے آیا ہو اور علی نے اس سے مخلص مشورہ نہ دیا۔
کوئی علی سے یہ کہنے آیا ہو کہ یا علی اس مسئلے سے ہمیں نکال لیجیے اور علی نے اس کی مدد نہ کی ہو. یہاں تک تاریخ کے اکابرین یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہوتے. بالکل بالکل ایسا. اور صرف اتنا ہی نہیں, تاریخ نے آخر سفر اختیار کیا اور پھر وہ وقت آیا جب زمانہ چل کے آیا علی کے در پہ کہ علی اس وقت اسلام کو, امت مسلمہ کو کوئی نہیں سنبھال سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا سوائے خدا را خلافت کی ڈور کو سنبھالیے. علی نے کہا مجھے تمہاری خلافت نہیں چاہیے, مگر کہا نہیں یا علی آپ خلافت کی ڈور کو سنبھالیے. یہاں پہ یہ نقطہ ذہن میں رہے اور میں ادھر اس جواب کو روکوں گا. یہ پہلی بار خلافت علی کے در پہ نہیں ہے. آج سے یعنی جس دن خلافت آئی آج سے 12 سال پہلے بھی مولا علی علیہ السلام کے در پہ خلافت چل کے آئی تھی, خلافت کی پیشکش لے کے آئے تھے, ٹھیک ہے. مگر فرق کیا تھا, پہلے کہا جا رہا تھا کہ آپ ہماری شرطوں پہ خلافت قبول کیجیے. اب وہ شرطیں کیا ہیں جو تاریخ کا سفر اختیار کریں وہ خود بہتر جانتے ہیں, ٹھیک ہے, مطالعہ کر سکتے ہیں. وہ شرطیں کیا ہیں وہ ایک الگ بات ہے. آپ خلافت قبول کیجیے مگر ہماری شرطوں پہ قبول کیجیے. 12 سال بعد پھر خلافت چل کے علی کے در پہ آئی. علی نے کہا خلافت قبول کروں گا مگر اپنی شرطوں پہ قبول کروں گا. لہٰذا اگر علی 12 سال بعد علیہ السلام اپنی شرطوں پہ خلافت کو قبول کروا رہے ہیں, لہٰذا مورخ کو یہ لکھنا پڑے گا کہ علی نے زمانے کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ زمانے نے علی کے بے شک بے شک بے شک. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے آغا. آغا اب بات یہ ہے کہ ولایت علی ابی طالب علیہ السلام جو ہے, جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں جہاں پروردگار عالم نے آیت ولایت جو مشہور ہے, جو نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ مومنین تمہارے ولی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت میں زکات دیتے ہیں. آگا آیت کے اندر صیغہ جمع کا واقعہ صرف ایک مولا کائنات کا ملتا ہے رکوع میں زکات دینے کا. تو یہاں سے یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ جمع کا صیغہ, اس میں بعد میں آنے والے 11 ائمہ کی ولایت بھی شامل ہے. کیا ان کی ولایت بھی اسی طریقے سے قبول کی جائے گی جس طریقے سے ولایت علی بن ابی طالب ہے؟ اور کیا اس وقت بھی امام عصر کی صورت میں, کیونکہ اس میں مسلمانوں میں 2 نظریات پائے جاتے ہیں, ویسے تو 3 پائے جاتے ہیں لیکن 2 زیادہ تقویت رکھتے ہیں. ایک نظریہ ہے اہل تشیع کا جو کہتے ہیں کہ امام مہدی ولادت ہو چکی ہے, غیبت میں ہے اور خدا کے حکم سے ظہور فرمائیں گے, اور ہمارے جو دینی بھائی ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی ان کی ولادت ہوگی, پھر جب وہ 40 برس کے سن کو پہنچیں گے تو پھر وہ اعلان کر دیں گے. یہ لیکن مانتے سب ہیں, اکثریت مانتی ہے کہ امام عصر کا, امام مہدی کا ظہور ہونا ہے, انہوں نے آنا ہے آخری وقت. تو باقی کے 11 ائمہ کی ولایت بھی وہی حیثیت رکھتی ہے جو ولایت علی بن ابی طالب رکھتی ہے, اور اگر رکھتی ہے تو پھر بعد رسول یا بعد مولا کائنات مسلمانوں کے درمیان اتنی جنگیں کیوں ہوں, کن باتوں پہ اختلاف پیدا ہو گیا؟ اچھا 2 رخ ہیں جواب کے. پہلا تو یہ کہ یقیناً جو اعلان ولایت تھا وہ اکیلے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں تھا, صلبوں میں جتنے تھے بے شک بے شک بے شک ان سب کی صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح ولایت کا اعلان. ٹھیک ہے, بالکل جیسے آیت تیر سمٹے تو 5 اور پھیلے تو 14 میں چلی جاتی. بالکل ایسی والا معاملہ ہے. اسی طرح سے اگر آپ کہیے کہ مباہلے کے میدان میں جو ابنانا کی منزل ہے, جی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نہیں ہیں, بلکہ وہاں پر سارے ابنانا تثنیہ کا نہیں, جمع کا صیغہ ہے. بالکل وہ والا معاملہ ہے 2 سے زیادہ ہم نے یہاں پہ پیش کیا. ٹھیک ہے, مگر ان تمام چیزوں کے باوجود مولا علی علیہ السلام کو ان اماموں میں بھی خاص فضیلت حاصل ہے, بے شک ایک خاص شرف حاصل ہے, ایک خصوصیت حاصل ہے, اور وہ یہ کہ کسی نے سوال کیا امام سے کہ کیا امام صادق علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جو حجت آخر آئیں گے کیا ہم انہیں امیر المومنین کہہ سکتے ہیں؟ اچھا, اللہ اکبر, سوال کی ذرا گہرائی کو صحیح سمجھیے صحیح. کہ جو حجت آخر آئیں گے کیا ہم انہیں امیر المومنین کہہ سکتے ہیں؟ تو جواب دیتے نہیں. امیر المومنین کا لقب صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے. واہ واہ واہ, یہ فضیلت ہے بے شک مولا بے کی, شک بے شک یہ خصوصیت ہے مولا بے کی, شک. ابو الائمہ ابو الائمہ. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ایک رخ سوال کا. دوسرا یہ کہ واقعتاً اگر لوگ ولایت کے پیغام کو سمجھ لیتے, درک کر لیتے, پہچان لیتے,
تو کبھی یہ جنگیں مرتب نہ ہوتی، وقوع پذیر نہ ہوتی جو بعد رسول. وہ جنگیں اس لیے بھی مرتب نہ ہوتی کیونکہ کبھی وہ حالات ہی پیدا نہ ہوتے. اور اگر میں جملے پلٹ دوں تو کبھی وہ شخصیات ابھر کے سامنے ہی نہ آتی، یا وہ اتنی پاورفل ہی نہ ہوتی کہ جس کی وجہ سے بعد رسول جنگیں مرتب. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کہ اگر ہم بات کریں کہ امیر شام کے پاس اختیار حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، حضور کے بعد امیر شام بنا ہے. بالکل صحیح. اور اس کے بعد وہ قوت، وہ اقتدار مزید قوی ہوتا رہا، مزید طاقتور ہوتا رہا، مزید بڑا ہوتا رہا، اور اس کے بعد وہ منزل آئی کہ جنگ صفین مولا علی سے وقوع پذیر. تو اگر غدیر کو مان لیا جاتا اور غدیر کے پیغام کی اہمیت کو سمجھ لیا جاتا تو نہ صفین ہوتی، بالکل، نہ خود مولا علی شہید ہوتے، کیونکہ مولا علی کو بھی اس خارجی گروہ نے قتل کیا ہے کہ جس کے باپ دادا صفین میں مارے گئے. ٹھیک ہے، حد تو یہ کہ نہ کربلا ہوتی. صحیح، یہ وجوہات ہیں. یعنی میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، چلیے اگر ہم بات کربلا تک آ گئے اور شاید یہیں پہ گفتگو کو روکتے ہیں آج، کہ بیعت کا تقاضا کیا صرف امام حسین سے تھا علیہ السلام؟ جب یزید خلافت میں آیا ہے تو یزید نے جب خط لکھا بیعت کے لیے تو کیا صرف امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا تھا؟ نہیں. تاریخ بتاتی ہے 4 عبداللہ کو خط گیا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور ابا عبداللہ الحسین. ٹھیک ہے، ان سب سے بیعت کا تقاضا تھا. ان سب نے بیعت سے انکار کیا. اس وقت بیعت یزید کی بیعت نہیں کی، مگر باقی کسی کی جان کو کوئی خطرہ نظر نہیں آتا، باقی کسی کے اموال نہیں لوٹے جاتے، باقی کسی کے خانوادے کو قتل نہیں کیا جاتا، باقی کسی پہ ظلم و بربریت کا بازار نہیں گرم کیا جاتا. یہ خاص برتاؤ صرف امام مظلوم علیہ السلام کے ساتھ کی. یہ غدیر کی چبھن ہے جو کربلا میں جاتی ہے. وہی جو جب پہلے حرم اسیر ہو کے یزید کے دربار میں پہنچے اور یزید نے اللہ کہا کہ کاش میرے وہ بزرگ جو بدر و احد میں مارے گئے وہ زندہ ہو جب دیکھتے کہ میں نے کیسا بدلہ لیا. تو یعنی ناظرین، کربلا جو ہے اس کی وہ بنائے غدیر ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اگلے پروگرام کے اندر گفتگو کو جاری رکھیں گے. آج کی گفتگو کو یہیں پہ تمام کرتے ہیں کہ اثنائے شریعت کو کہاں جانا ہے تم نے، اثنائے شریعت کو کہاں جانا ہے تم نے، معصوم کو کس دور میں مانا ہے تم نے. اور امام زمانہ کے حوالے سے کہ دیکھا نہیں کیا مانے، یہ ایک ضد ہے وگرنہ خم پہ جسے دیکھا اسے کب مانا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام غدیر کے بعد سے سجاد شاہ جی کو اور ذاکر اہل بیت جناب ریحان حیدر رضوی صاحب کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ کے حوالے. من کنت مولا علی، جس وقت بولے نبی، جناں سے بڑھ کر سرور پرور تھا ان کا منظر یا